اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے بچنے کے لیے۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 2 آیات کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم سورہ انفال میں دیکھ چکے ہیں کہ جنگ بدر پر پورا تبصرہ تھا اور لوگوں کو جہاد کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اب یہ سورہ توبہ جنگ تبوک کے بارے میں زیادہ تر اس میں بات کہی گئی ہے، اور جیسے کہ ہم نے انفال میں بھی دیکھا تھا، اگر آپ پس منظر اگر آپ کو معلوم ہوگا تو پھر آپ کو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو اس سورت کا نام ہم جانتے ہیں التوبہ۔ یہ سورہ 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ، دوسرا ہے براءت۔ توبہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے۔ توبہ یعنی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اہل ایمان کو، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس لیے برات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بری ہو گیا، کوئی ذمہ داری اب مشرکین اور کافر کی جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ہے۔ بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ، آپ نے دیکھا کہ میں نے جب یہ سورت شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا اور شروع کیا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کے متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کی ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے، مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جوں کا تیوں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجے احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا۔ جیسے لوح محفوظ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اس کے مطابق ہے۔ اب 114 صورتیں ہیں، سب کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، توبہ کے آگے نہیں لکھی گئی، تو کسی نے بھی یہ کہ ہر صورت کے آگے اس کے آگے لکھنا چاہیے، نہیں۔ حضور نے بتا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ان کی رہنمائی فرمائی، اس لیے قرآن بالکل ویسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا۔ زمانہ نزول و اجزائے سورہ، اب یہ کب نازل ہوئی؟ یہ سورہ 3 تقریروں پر مشتمل ہے، اس کے 3 حصے ہیں اس سورت کے۔ پہلی تقریر شروع سورت سے 5ویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی قعدہ 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے، یعنی 9 ہجری کے ذی القعدہ، پھر اس کے بعد ذی القعدہ کے بعد ذی الحج آتا ہے، حج سے پہلے کا 1 مہینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں۔ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھا یہ سارا مکہ، تو بتایا گیا یہ آرڈر آئے ہیں، اب اس کے مطابق عمل ہوگا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ دوسری تقریر رکوع 6 کی ابتدا سے رکوع 9 کے اختتام تک چلتی ہے۔ یہ رجب 9 ہجری یعنی اس سے پہلے، ذی قعدہ سے پہلے نازل ہوئی یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، تبوک کی جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف ایمان یا سستی و کاہلی کی وجہ سے
راہ خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چرا رہے تھے۔ یہ دوسری تقریر ہو گئی۔ تیسری تقریر رکوع 10 سے شروع ہو کر آخری سورت تک چلتی ہے، سورت کے آخر تک چلتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں متعدد ٹکڑے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام مختلف موقع پر اترے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو اکجا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسق کیا۔ الگ الگ بھی کچھ آیتیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا نمبر بتایا دیے تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ الگ الگ ہیں، بلکہ محسوس ہوتا ہے ایک ہی تقریر ہے۔ مگر چونکہ وہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے رابطہ تقریر میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زجر و توبیخ یعنی انہیں ڈانٹ پھٹکار، اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے۔ بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے وہ، لیکن تھوڑا سا وہ اہل ایمان جو ہے جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے ان کو ملامت کی گئی اور بعد میں انہیں معاف کیا گیا۔ نزول ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی، لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی، اس لیے مصحف کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا اور بقیہ دونوں تقریروں کو مؤخر کر دیا۔ حالانکہ اب جو پہلے آئے گی ہماری 5 رکوع تک وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لیکن اس کا اہم مضمون ہے، اس کے لیے پہلے رکھا گیا، پھر ترتیب سے 6 سے لے کے 9 رکوع تک اور 9 سے لے کے آخر رکوع تک جو ہے 10 سے لے کر وہ اس کے بعد کی تقاریر ہیں۔ ابھی اس کے پیچھے تاریخی پس منظر کیا تھا؟ زمان نزول کے تعین کے بعد ہمیں اس سورہ کے تاریخی پس منظر پر یعنی بیک گراؤنڈ میں ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ جس سلسلے واقعات سے اس کے مضامون کا تعلق ہے، اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے۔ حدیبیہ تک 6 سال کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہو چکا تھا کہ عرب کے تقریباً 1/3 حصے میں اسلام ایک منظم سوسائٹی کا دین، ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک کامل با اختیار دین بن چکا تھا، اور ایک ریاست بھی بن چکا تھا۔ یعنی کہ ہوا یہ کہ ہم نے پہلے جو سورہ انفال میں پڑھا، جنگ بدر پہلی تھی، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے خندق کی جنگ ہو گئی، جنگ احزاب ہوئی، اور اس کے بعد 6 میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تو لوگوں نے انہیں روک دیا، اور وہاں پر حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، حدیبیہ کی سندھی ہوئی۔ اس کے بعد اور حدیبیہ تک ایک طاقت بن چکا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع بھی حاصل ہو گیا کہ اپنے اثرات اور زیادہ اچھے طریقے سے امن اور اطمینان کے ماحول میں ہر 4 طرف پھیلا دے۔ اس کے بعد واقعات کی رفتار نے 2 بڑے راستے اختیار کیے جو آگے چل کر نہایت ہی اچھے انجام پر ختم ہوئے۔ ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے سلطنت روم سے۔ اس میں 2 واقعات ہیں، ایک عرب کا ہے، ایک روم کی سلطنت سے مقابلہ۔ عرب کی تسخیر، عرب کیسے مسخر ہوا، کیسے قبضے میں آیا؟ عرب میں حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں، ان کی بدولت 2 سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ بہت تیزی کے ساتھ دین پھیلا 6 سے لے کے 8 ہجری کے درمیان۔ آخرکار جب قریش کے زیادہ پرجوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں یارائے ضبط نہ رہا، وہ کنٹرول نہیں کر سکے، اور انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان 8 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ 10,000 کی فوج لے کر چلے گئے اور بغیر کسی خون خرابے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو سن 8 ہجری رمضان میں فتح کر لیا۔ سورہ فتح میں آئے گی یہ ساری باتیں۔ اور اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مذبوحی حنین کے میدان میں کی، جہاں حوازن، ثقیف، نضر اور جشم اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر جھونک دی۔ مکہ کے بعد کیا ہوا؟ جنگ ہونے کے بعد حنین پہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور حنین میں انہوں نے سوچا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو روکنا چاہیے۔ سخت جنگ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر بھی کیا
کہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے بعد تم کو تنگ ہو چکی تھی. لوگوں کو یہ تھا کہ اب ہم مکہ جیت گئے، حنین تو کیا بات ہے، لیکن پھر ہارنے لگے. اللہ نے فرشتے نازل کیے اور بتایا کہ یہ جنگ میں جو جیت ہو رہی ہے وہ بس اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے، تعداد کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر وہ حنین میں بھی ہار گئے. اور بعض دوسری جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر جھونک دی تاکہ اس اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا تھا. لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور حنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے اب دارالاسلام بن کر رہنا ہے. اب وہ دارالاسلام بن گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بن گیا. اب آخر تک، قیامت تک اب وہ دارالاسلام ہی رہے گا انشاءاللہ. اس واقعے پر پورا 1 سال بھی نہ گزرنے پایا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور نظام جاہلیت کے صرف چند پراگندہ عناصر، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پورے لوگ اسلام پر آ گئے، بس چند پراگندہ جو لوگ پھیلے ہوئے تھے، کچھ گندے لوگ اور پراگندہ پھیلے ہوئے لوگ، تو وہ جو ہے تھوڑے سے تھے، ملک کے مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے. اب یہاں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ مشرکوں سے بری، تو پھر کیسا کریں گے؟ ارے بہت معمولی تعداد رہ گی، باقی سب تو ایک ہی عقیدے کے تحت آ گئے تھے. اس نتیجے کے حد کمال تک پہنچنے میں ان واقعات سے اور زیادہ مدد جو مدد ملی جو شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اس زمانے میں پیش آ رہے تھے. وہاں جس جرات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا زبردست لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی، اس نے تمام عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھاک بٹھا دی. اور اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ اسلام و اطاعت کا اقرار کرنے لگے. چنانچہ اس کیفیت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہوئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. محدثین نے اس موقع پر جن قبائل اور عمرہ کے وفود کا ذکر کیا ہے، ان کی مجموعی تعداد 70 تک پہنچتی ہے، جو عرب کے شمال، جنوب، مشرق، مغرب ہر علاقے سے آئے تھے. ہوا یہ تھا کہ روم کا بادشاہ جو ہے سرحد پہ اپنی فوج لگا رہا تھا اور اس کے قریب کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسی کے باز گزار تھے، اس کی بات مانتے تھے. آگے آئے گا یہ بات بھی آپ کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 30,000 کی فوج لے جا کر اس کے مقابلے میں کھڑی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں پہنچنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی فوج ہٹا لی. غزوہ تبوک رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتدا فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا، سیریا کے پاس. یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے، روم کی بات مانتے تھے. ان لوگوں نے ذات اطلاح کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا. 15 صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا تھا اور صرف رئیس وفد کعب رضی اللہ تعالیٰ بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے رئیس شرجیل بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ کے ایلچی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کو قتل کر دیا. اس نے بھی جو ہے شہید کر دیا تھا. تو یہ لوگ بہت زور میں تھے، تو ضروری تھا کہ ان کا بھی زور ٹوٹے. یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا. ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں 3,000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تھی. 8 ہجری میں حضور نے بھیجا بھی تھا 3,000 لوگوں کو، 3,000 صحابہ کرام کو بھیجا تھا ان کے مقابلے کے لیے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرات نہ کریں. یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرجیل بن عمرو 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے. خود قیصر روم ہمس کے مقابلے پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی تھوڈور کی قیادت میں 1,00,000 کی مزید فوج روانہ کی ہے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ تو 3,000 ہی تھے صحابہ
اور ایک لاکھ کی فوج تھی اور 1 لاکھ اور مدد کو آنے والی تھی، لیکن اس خوفناک اطلاعات کے باوجود 3000 سرفرشوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شرجیل کے 1 لاکھ فوج سے جا ٹکرایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پس جاتے، لیکن سارا عرب اور تمام شرق وسط یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ 1 اور 33 کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ 1 سے 33 کا مقابلہ تھا، لیکن مسلمان پھر بھی اس میں سے بچ کر نکل کر آ گئے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی، جو کسریٰ کے زیر اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے سمجھا مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہے، تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ بنو سلیم، جن کے سردار عباس بن مرداس سلمی تھے، اور اشجع اور غطفان اور دبیان اور فزارہ کے لوگ اسی زمانے میں داخل اسلام ہوئے، اور اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر جس کا نام فروہ بن عمرو الجزامی مسلمان ہوا، جس نے اپنی ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قیصر کو جب فزوہ کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کرا کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا کہ 2 چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، یا تو اسلام چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا، تمہیں کمانڈر ہی رکھا جائے گا، یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں اپنی جان دے دی۔ ایک بڑا کمانڈر شہید ہونے کے لیے تیار ہوا اور شہید ہو گیا، یہ بھی سارے لوگوں نے دیکھے۔ یہی واقعات تھے جنہیں قیصر کو اس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر یہ عقیدہ بڑھے گا تو میری سلطنت بھی باقی نہ رہے گی۔ دوسرے ہی سال قیصر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر اس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی باخبر رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تعامل کے قیصر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذرا برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنایا کام بگڑ جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر حنین میں آخری ضرب لگا چکی تھی، جاہلیت دب چکی تھی حنین میں، پھر بھی جی اٹھتی، اگر یہ کمزوری دکھاتے تو پھر سے جاہل لوگ آگے بڑھ جاتے۔ دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے سے غسان کی عیسائی بادشاہ اور خود قیصر کے ساتھ اندرونی ساز باز کر رہے تھے، یہ منافق مسجد زرار بنا کر اندر سے ان کی مدد کر رہے تھے، اور جنہوں نے اپنی ریشے دوانیوں پر دینداری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے متصل ہی مسجد زرار تعمیر کر رکھی تھی، بغل میں چھرا کھونپ دیتے۔ سامنے سے قیصر جس کا دبدبہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا، حملہ وار ہو جاتا اور ان 3 زبردست خطروں کے متحدہ یورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی ایک مات کھا جاتی۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ملک میں قید سالی تھی، قید پڑا ہوا تھا، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، سواریوں اور سر و سامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سرمائے کی بہت کمی تھی، اور دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا، ایک سپر پاور سے۔ جیسے اب ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں سے لڑنا ہے، جیسے کہ امریکہ سے اب مقابلہ کیا افغانستان کے لوگوں نے۔ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر یہ دعوت حق کے لیے زندگی و موت کے فیصلے کی گھڑی ہے، اسی حال میں تیاری جنگ کا اعلان عام کر دیا۔ پہلے تمام غزوات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ آخری وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے، بلکہ مدینہ سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود کی طرف سیدھی راہ اختیار کرنے کے بجائے پھیرے کے راہ سے تشریف لے جاتے۔ کبھی نہیں بتاتے کہ حضور کس سے مقابلہ ہے، بس لے کے جاتے۔ لیکن اس وقت کیا ہوا؟ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردہ بھی نہ رکھا اور صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے۔
اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سب ہی محسوس کر رہے تھے۔ جاہلیتی قدیمہ کے بچے کھچے عاشقوں کے لیے یہ ایک آخری شعاع امید تھی، ایک امید کی کرن تھی۔ روم و اسلام کی اس ٹکر کے نتیجے میں وہ بے چینی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے امید کی جھلک نہیں دکھائی دینی ہے۔ منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اس پر لگا دی تھی، اور وہ اپنی مسجد زرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پاسا پلٹے تو ادھر اندرونی ملک میں وہ اپنے فتنے کا علم بلند کریں۔ انہوں نے سوچا ادھر حضور گئے ہیں، وہاں شکست کھائیں گے تو ہم مدینے پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں بھی استعمال کر ڈالیں۔ ادھر مومنین صادقین کو بھی پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے 22 سال سے وہ سر بکف ہیں، یعنی سر پر کفن باندھے ہوئے ہیں، اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے۔ اس موقع پر جرات دکھانے کے معنی یہ ہے کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے۔ اگر یہ ہمت کریں گے تو پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، اور کمزوری دکھانے کے معنی یہ ہے کہ عرب میں بھی اس کی بساط الٹ جائے گی، عرب میں بھی اسلام شاید باقی رہے۔ چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان فدیان حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی۔ سر و سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا۔ مشہور حدیث میں ہے، حضور نے پوچھا کیا ہے؟ کہا آدھا گھر پہ ہے، آدھا یہاں ہے۔ اور اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری پونجی نظر کر دی، یعنی حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام، اور ہر چیز لا کر دے دی۔ غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کر کے جو کچھ کمایا لا کر حاضر کر دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے۔ سرفروش والنٹروں کے لشکر ہر طرف سے امڑ کر آنے شروع ہوئے، اور انہوں نے تقاضا کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانیں قربان ہونے کو حاضر ہیں۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے کہا اگر ہتھیار دیتے، سواری دیتے تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ روتے اور اپنے اخلاص کی بے تابیوں کا اظہار اس طرح کرتے رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آتا تھا۔ یہ آگے بھی آیتوں میں آئے گا کہ وہ کیسے روتے ہوئے لوٹے تھے۔ یہ موقع عملاً ایمان و نفاق کی امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا، حتیٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صداقت ہی مشتبہ ہو جائے، شک میں پڑ جائے۔ چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر میں جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دیتے تھے، اور جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم برجستہ فرماتے تھے جانے دو، اگر اس میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لا ملائے گا، اور اگر کچھ دوسری حالت ہے تو شکر کرو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تمہیں خلاصی دے دی۔ جو پیچھے رہتا تھا اس کو بھی یہ بات بتاتے تھے۔ رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جس میں 10,000 سوار تھے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے جو سورہ انفال گئی 2 اونٹ اور 2 گھوڑے ایسے ہی کچھ تھا، لیکن یہاں تو اب 10,000 سواری ان کے ساتھ شریک تھی۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی اس کے باوجود کہ ایک اونٹ پر کئی آدمی بار بار سوار ہوتے تھے۔ اس گرمی کی شدت اور پانی کی قلت الگ سے تھی، مگر جس عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا، اس کا ثمرہ تبوک پہنچ کر انہیں نقد مل گیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے تابعین نے مقابلے پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں، اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے۔ یہ جانے تک وہ کیا ہوگا؟ گھبرا کے وہی بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، تو جنگ بھی نہیں ہو گئی اور فتح بھی حاصل ہو گئی۔ سیرت نگار بالعموم اس واقعے کو اس انداز سے لکھ جاتے ہیں کہ گویا وہ خبر ہی سرے سے غلط نکلی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق ملی تھی۔ حالانکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ قیصر نے اجتماع افواج شروع کر دی تھی، فوج جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلے پر پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ غزوہ معطہ میں 3,000 اور 1,00,000 کے مقابلے کی جو شان وہ دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاں 30,000 فوج آ رہی ہو، وہاں وہ 1,00,000 2,00,000 آدمی کے لیے میدان میں آ جاتا،
کیونکہ صحابہ صرف اکیلے تھے جب 3000 تو انہوں نے ایسا کیا تھا، اب تو حضور تھے تو اس کی ہیبت بیٹھ گئی۔ قیصر کی یوں طرح دی جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کافی سمجھا، اور بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہوتے، ان کے ملک میں داخل نہیں بھی حضور، بس وہیں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی و حربی فوائد حاصل کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن تک ٹھہر کر بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر تھی، جیسے پہلے آیا، فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باج گزار اور تابع امر بنا لیا۔ وہ تو بھاگ گئے، اب ان کی جو سپورٹر تھے یہاں کے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیور میں لا لیا۔ اس سلسلے میں دومت الجندل اور عیسائی رئیس عقیدر بن عبد الملک کندی، ایلا کے عیسائی رئیس یوحنا بن روبا، اور اسی طرح مخنا، جربا اور ادروح کے نصرانی روسا نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینہ کی تابعیت قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دیں گے اور آپ کے تابع رہیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گئے۔ اب ایسا ہوا کہ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت، اور وہاں سے جو علاقہ ہوگا وہ روم کا، تو روم کی سلطنت تک ان کی ریاست جا لگی۔ اور جن عرب قبائل کو خیاسرہ روم اب تک عرب کے خلاف استعمال کر رہے تھے، اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا معاون بن گیا۔ ان کو ہی مسلمانوں کے خلاف کھڑے کرتے تھے، تو اب وہ مسلمانوں کے فیور میں آ گئے۔ پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشمکش بھی الجھ جانے سے پہلے اسلام کو عرب میں اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا۔ تبوک کی اس فتح بلا جنگ نے عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جاہلیت قدیمہ کی بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ اب ان کو آس تھی جس کو، وہ سب کی آس ٹوٹ گئی کہ اب اسلامی غالب ہونے والا ہے، خواہ وہ اعلانیہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردے میں منافق بنے ہوئے ہوں۔ اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں، اور اگر خود نعمت ایمانی سے بہرہ نہ بھی ہوں تو کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب مستقبل ہے، اگر ہم نہیں بھی مسلمان ہوتے تو ہماری نسلیں انشاءاللہ آئندہ مسلمان ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو ایک برائے نام اقلیت شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی تھی، اب بالکل معمولی لوگ جو ہے شرک و کفر پہ تھے، وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی معنی نہ ہو سکتی تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا، تو وہ اب نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے اب یہ جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں مشرکین سے جو ہے برات کی گئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کل جو درس قرآن مسجد میں ہوا اس میں آواز ہی نہ آ سکی، کچھ لوگوں نے دیکھا بھی لیکن کامنٹس نہیں آئے تھے۔ آج ہم نے جب دیکھا تو اس کو آواز نہیں تھی، اس لیے پھر سے میں یہ اپنے آفس میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن سے صحیح فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔